الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کائنات میں ساری مخلوقات میں سب سے اونچی مخلوق اور شرافت والی کرامت والی مخلوق وہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ پاک نے کا ارشاد ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو باقی مخلوق میں انتہائی معزز، مکرم اور ایک خاص شرافت سے اس کو نوازا ہے. اور بر و بحر میں اللہ پاک نے ان کو ایک ایسی قوت دی کہ یہ خشکی کو اور تری کو اپنے کام میں لا سکے. ایک خاص انداز سے اس کے بڑے نخرے برداشت کیے گئے. لباس میں باقی مخلوقات کے لیے جو لباس ہے ان کے ستر چھپانے کی، وہ خود ان کے جسم کا بس کچھ حصہ یا بال، لیکن انسان کے لیے اللہ پاک نے لباس کی اتنی شکلیں نکالی ہیں، سبحان اللہ. اور پھر اس میں ضرورت ایک قسم سے پوری ہو جائے، لیکن جی سردی کی، گرمی کی، مختلف رنگت والی، مختلف انداز، سبحان اللہ. ایک سلسلہ ہے لباس کا اور ان کے انواع اور اقسام کا، اور اس کے ذریعے سے کتنی مخلوق کی روزی اور کتنے انسانوں کی روزی لگی ہوئی، اور اس کے مختلف ڈیزائن اور مختلف انداز انسانوں کے لباس کے سلسلے میں اللہ نے انسانوں کو لگایا ہوا. اور آئے دن نئی نئی شکلیں اور ان کے چونچلے پورے کیے جا رہے ہیں. کھانے کی ضرورت ایک خاص قسم کی، لیکن ان کے لیے مفردات، مرکبات مختلف انداز کے،
اور اس میں مشروبات اور معقولات اور پھر گوشت کے اقسام، سبزیوں کے اقسام اور پھل اور فروٹ اس کے اقسام اور اس کے مختلف ذائقے اور اس کے پکانے کے مختلف انداز، آئے دن نئے نئے ڈش اور نئے نئے طریقے، سبحان اللہ، یہ سب، اور ان کے کھلانے کا انداز، ان کے منہ تک جانے کا انداز، اور پھر ضروریات سے فراغت کے سلسلے میں بھی جو ان کو ایک خاص وقار سے نوازا گیا، اور اس میں بھی باقی مخلوقات کے اپنے فضلہ خارج کرنے کا انداز اور خود اس انسان کے فضلہ خارج کرنے کا انداز، اور اس میں ایسی ایسی شکلیں، سبحان اللہ، کیا عزت کے ساتھ اور کس طرح شرافت کے ساتھ یہ ایک عجیب سی نعمتوں سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے۔ رنگت کی قسمیں، آنکھوں کے لیے الگ، اور آواز کا مزہ لینے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں، ذائقے، اور سردی گرمی کے اسباب، گرمی میں ٹھنڈک کا انتظام، اور سردی میں گرم ہو جانے کے لیے مختلف قسم کے کپڑے، چیزیں، سبحان اللہ، یہ سارے انتظامات تو واقعتاً ساری مخلوق میں انسان کے ساتھ ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے۔ پھر ان انسانوں میں جو سب سے اشرف اور اونچے لوگ ہیں، اونچا طبقہ ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ انسانوں میں یہ بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سوچ کے انداز اور ان کے اخلاق اور ان کی خلوت جلوت اور ان کے اونچے افکار اور انسانیت کے جذبات کنٹرول کرنے کے سلسلے میں ان کے ہدایات اور رہنمائی اور باہم پاکیزہ زندگی وجود میں آ جائے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تدبیریں، اللہ پاک کے ذات علی کے ساتھ ہم کلام ہونا اور اللہ کے منشا کو سمجھنا اور اللہ اور بندوں کے درمیان ایک مضبوط ربط قائم کرنا اور جوڑنے کی ایک عجیب تدبیر کرنا، منشا خداوندی کو سمجھنا اور سمجھ کر وہ انسانوں میں منتقل کرنا، اور اس کے لیے مال کی، جان کی، اوقات کی، عزت آبرو کی، اپنی خلوت، اپنی جلوت، اپنی زندگی کا یہ ایک عجیب قسم کا مقصد یہ اونچے لوگ بنا کر کے، اور جب ان اولو العزم انبیاء علیہم السلام اور ان اونچے انسانوں کا قرآن کریم میں جب تذکرہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو جن القابات سے اور جن صفات سے اور جس طرح ان سے خوش ہو کر اور راضی ہو کر کے اور ان کے واقعات میں عبرت کا سامان رکھ کر باقی انسانوں کو ان کا نمونہ جو پیش کیا جاتا ہے، خود ہمارے اللہ اس کو پیش کرتے ہیں، اپنے کلام کا حصہ بناتے ہیں، اور خوب چرچے، تذکرے اور ان کے عمدہ اوصاف اور ان کی خلوت جلوت اور ان کی دعوتیں اور ان کی مشقتیں برداشت کرنے کا ایک زبردست انداز، اس کو قرآن کریم نے
جس اچھے انداز سے کھولا ہے یہ خود اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ اس پر 5-6 مہینے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں بہت اچھا اور عمدہ رسالہ، اور ضرور اس کو پڑھا جائے اور اس میں غور کیا جائے۔ اصل تو عربی میں ہے۔ جب مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا تو اس کے قیام کے سلسلے میں بھی ہماری اکابر کے بڑی محنت رہی۔ عالمی طور پر ایک علمی ادارہ جس میں علوم نبویہ اچھے انداز سے پڑھائے جا سکے اور حکومت کی شائن شان ہو اس انداز سے، جو کہ اس عرب کی سرزمین کی خصوصیت ہے، تو اس لحاظ سے ایک اچھا جامعہ، ایک اچھی یونیورسٹی جس میں علوم دینیہ ایک اچھے انداز سے پڑھائے جا سکے، اس سلسلے میں اکابر کی محنت، اور اس میں سب سے جاندار محنت وہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی، وہاں کے حکومتوں سے ایک رابطہ ہوا تھا تو اس کی ترغیب دینا، اس پہ تیار کرنا۔ وہ تیار ہوئے تو بات اس پہ آئی کہ اس کو سنبھالے گا کون، اس کو سنبھالے گا کون؟ تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ خود مولانا ابو الحسن علی ندوی اس کو قبول کر لیں، اور اس کے چانسلر اور اس کے سنبھالنے والے اور انہی کی سرپرستی میں یہ ادارہ آگے کام کرے۔ لیکن ہمارے اکابر کو اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے، اور وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑی دور کی ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہ حضرات جانتے ہیں کہ حکومتیں اور حکومت کے منصبوں پہ آنے والے لوگ یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو جو ادارے خالص حکومت کے تابع ہوں تو حکومت تبدیل ہوئی تو ان کی سوچ تبدیل ہوئی، اور ان کی سوچوں کی تبدیلی سے آگے بالکل وہ ادارے وہ اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ تو گوئے کہ اس پر ترغیب تو دیتے ہیں کہ یہ قائم کر لو، لیکن ان حکومتوں پر اتنا اعتماد کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے اور اخراجات وہ برداشت کر رہے ہوں اور ادارے وہ قائم کریں اور یہ اکابر اپنے اوقات لگائیں، تو ان کا تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی دور میں کوئی حاکم وہ اچھا بھی ہو، لیکن چونکہ یہ حکومتیں عدلنے بدلنے والی شکلیں ہوتی ہیں اور عمومی طور پر ان فیصلوں میں یہ حکومتیں آزاد نہیں ہوتی، اور کئی طریقوں سے کفار کی یہ محتاج، تو کافر ان کو اپنے اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ حکمران جب حکومت اور دین کا مقابلہ آ جائے تو بڑی بیماری ہے کہ حکومت کو یہ لوگ ترجیح دے دیتے ہیں اور دین کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حضرات کبھی بھی ترغیب تو دیتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کہ ان کے ملازم بن کر کے کام کریں، اس پر یہ حضرات راضی نہیں ہوتے ہیں۔ بڑی منت کی گئی لیکن حضرت اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کیا ہے اور انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء
ان کا کیا مقام اور ان کی کیا صفات اور ان کا باطن اور ان کا ظاہر اور ان کا درد اور ان کی محنتیں اور ان کی خلوت اور ان کی جلوت اور ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا اور آخرت کا استحضار اور عبادات کے سلسلے میں ان کا پختہ انداز، اس سب کو جو قرآن نے پیش کیا ہے اس سے حضرت نے چھانٹا اور بڑے اچھے انداز سے قرآن کریم سے یہ انتخاب کیا کہ نبوت کیا ہے قرآن کی روشنی میں، نبوت کیا ہے قرآن کی روشنی میں، اور انبیاء وہ قرآن شریف کس طرح نبیوں کو پیش کرتا ہے، ان کا کیا مقام ہے اور ان کا کیا انداز ہے۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا مجموعہ ہے النبوۃ والانبیاء فی ضوء القرآن۔ یہ گوئے کہ ہمارا جتنے بھی جدید محنت کرنے والے علماء، میدان میں آنے والے ائمہ اور دعات، مبلغین اور انسانیت کی اصلاحی کام کرنے والے مختلف قسم کے مشائخ اور پیر حضرات جو بھی انسانیت کے اصلاح کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہیں یا اسلامی نظام کو برپا کرنے والے حضرات، ان کے لیے اس میں بڑا مواد ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ تو عربی میں ہے اور ہمیں تو عربی نہیں آتی۔ الحمدللہ اس مجمع میں ایسے حضرات ہیں کہ عربی سے بھی مناسبت ہے اور ان کو عربی آتی بھی ہے اور وہ عربی پڑھاتے بھی ہیں، اور ویسے ہمیں بھی عمومی طور پر اس سے مناسبت ہونی چاہیے، لیکن ان اکابر سے اللہ راضی ہو جائے کہ انہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں۔ جو سوال ابھی ہمارا پیدا ہو رہا ہے کہ یار اتنے اچھے مضامین لیکن یہ عربی میں، کاش کہ یہ اردو میں ہوں، کاش کہ یہ اردو میں ہوں اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ عربی ہمیں پڑھنی نہیں آتی اور وہ ہم سمجھتے نہیں۔ کاش کہ جی ہم اتنا اچھا مجموعہ اور یہ اچھے بیانات ہمیں اردو میں مل جائیں۔ کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ ان اکابر نے جیسے لوگوں کی ضرورتیں آتی ہیں ان کو اتنی دور سے یہ حضرات اس پر نگاہ کر کے اور اپنے اوقات اس پر بھی لگا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے جیسے عربی میں اس کو شائع کیا، اسی طریقے سے خود حضرت نے اس کو اردو میں اس کا بہت آزاد، صاف ایسا ترجمہ کہ گویا کہ وہ ایک مستقل تصنیف اور ایک اچھی چیز بن گئی ہے۔ جتنے بھی تبلیغ کے کام کرنے والے حضرات، تبلیغ چونکہ نبیوں کا مشن ہے، نبیوں کا کام ہے، اور جتنے علمی کام کرنے والے اور جتنے ائمہ ہدیٰ ہیں جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، معاشرے کو لے کر چلتے ہیں، ان حضرات کو اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کو اپنانا اس قابل ہے کہ وہ بیانات جو اردو میں بھی ہیں اس کے کئی مرتبہ انفرادی اور اجتماعی مطالعہ کیا جائے، اس پہ غور کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے، جس میں موجودہ دور کے کسی تنظیم اور جماعت کی گویا کہ وہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہیں، اور انہوں نے بڑے آزاد انداز سے نبیوں
اور نبیوں کی دعوت کو بڑے اچھے انداز سے بہت اچھا واضح کیا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ جیسے وہ انڈیا میں چھپا ہے تو اس طرح اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اس شہر کراچی میں بھی وہ چھپ گیا ہے. لیکن کون ہے جو اتنا خرچہ کرے کہ جا کر کے 300-400 روپے کا خرچہ کرے؟ کون ہے جو اتنا وقت نکالے اور وہ اس کو خرید لے؟ اور پھر کون ہے جو خرید کر وقت اس کے لیے بھی فارغ کرے اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے آپس میں دہرائی کریں؟ چونکہ ہمارے سامنے کوئی کام ہی نہیں ہے. ہم تو بس وقتی طور پر وقت گزارنے کے اعتبار سے کچھ آ جاتے ہیں اور آگے پورا ہفتہ ہمارے سامنے یہ تو ہوتا نہیں کہ میں نے معاشرہ بنانا ہے اور میں نے بھی کچھ کرنا ہے. تو اس وجہ سے بس ایک زائد سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، سن لیتے ہیں، سننے کا مزہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن آگے کرنا اور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، آگے بھی کوئی چیز ہے، سن کر اس کے بعد کچھ کرنا اور اس کے لیے تیار ہو جانا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس سننے کے بعد کوئی عملی شکل نہ بنے تو یہ ڈھٹائی پیدا کرتا ہے، اور آدمی بس سن کر کے سنی تو ہو جاتا ہے لیکن آگے اس میں ڈیٹھ پنا اتنا آتا ہے کہ جس ڈگر پہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ تبدیلی کو نہیں سوچتا. یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. اور بڑے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کا سننا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جائزہ بھی لیتے ہیں، اس پر خوب غور کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میرے جو یہ سامعین ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے، بڑے اونچے لوگ ہیں اور بڑے ذوقی بھی ہیں، تو امید یہ کہ یہ کرنے کے لیے سنتے ہوں گے اور آگے کچھ عملی شکلیں بھی قائم کرتے ہوں گے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے پڑوس میں، کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کر کے تدبیریں کر رہے ہوں گے. اللہ ہمیں قبول فرمائے. تو اردو میں ان بیانات کے مجموعے کا نام ہے منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین. بالکل وہ جیسے عربی میں نام تھا نا، النبوۃ والانبیاء فی ضوء القرآن، قرآن کریم کی روشنی میں نبوت اور انبیاء کا مقام، تو اس کو اردو میں نام رکھا ہے منصب نبوت. منصب نبوت یعنی نبوت کیا ہے، اس عظیم منصب اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس نبوت کے جو حاملین ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام، بڑا مقام ہے ان کا. تو انبیاء علیہ السلام جو منصب نبوت کے عالی منصب کے حاملین ہیں اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو ان کے وہ اچھے صفات، منصب نبوت اور اس کے حاملین، اس کے اعلی حاملین، منصب نبوت اور اس کے اعلی مقام حاملین، بہت پیارا رسالہ ہے. اور اس کو وہ اس قابل ہے کہ اس کو اچھی طرح سنا بھی جائے، پڑھا بھی جائے اور اس پر غور بھی کریں اور پھر اپنی زندگی
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مقدس شخصیات کو نمونہ بنایا ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی اقتداء کی جائے اور ان کے روش پر چلا جائے اور ان کے طرز کو اپنایا جائے۔ تو اس وجہ سے اس میں غور کرنا اور اس کو اپنانا یہ بہت اہم کام ہے۔ اس منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے بعد نبی تو نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے کا نہیں، لیکن اس منصب نبوت کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ امت کے علماء کا اس کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ تو اگر منصب نبوت بہت عالی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے، تو ان کے خلفاء کا اور ان کے کاموں کو سنبھالنے والوں کا بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے نائبین ہوتے ہیں، ان کے خلفاء ہوتے ہیں، ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس طبقے سے ہمارے کریم رب کو بھی بڑی محبت اور ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت کی جانشینی کرے اور ان کے کاموں کو سنبھالے اور ان کے کام کو آگے بڑھائے اور علوم نبوت کی اشاعت میں لگے، تو اس اشاعت میں لگنے والے جو حضرات ہیں، جو ادارے ہیں، جو مراکز ہیں اور جو شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ اعلیٰ مقصد بنایا، تو یہ اللہ کے بڑے محبوب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب، ان کے لیے بڑی عجیب خوشخبریاں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اور خود ان کے احوال میں جو ان سے جو برکات ظاہر ہوتی ہیں اور ان سے جو شکلیں وجود میں آتی ہیں اور ان کی وہ پیاری پیاری زندگیاں اور ان کی وہ عمدہ ادائیں، سبحان اللہ، وہ ایک عجیب عبرت کا سامان ہے، اور اس میں ہدایات ہیں اور اس میں انسانوں کو بڑی روشنی مل جاتی ہے۔ چنانچہ جتنے دین کے دشمن ہیں ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول سے براہ راست ہٹانے کا کام کریں گے تو یہ تو ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں اور ہماری چلے گی نہیں، تو وہ بہت دور سے وار کر کے اور علماء کے بارے میں بدظن کرنا، ان کے بارے میں بدگمان کرنا اور ان سے دور کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم ان کے بغیر چل سکتے ہیں اور ہم ان کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، یہ ذہنیت در حقیقت ان کو مرتد، جب ایک آدمی علماء سے دور ہوا اور ان سے بدظن ہوا تو یہ باطل کا ترنے والا بنا۔ یہ قرآن کریم اور وحی کے نظام کے بارے میں اور اسلامی نظام کے بارے میں اور جتنا بھی دین ہے اس سلسلے میں یہ دور ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ بچائے بعض دفعہ اتنا برا خاتمہ اور ایسے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں اور انسانیت کے لیے وہ اتنا ناسور بن جاتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے ایسی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ توبہ، اللہ بچائے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال
یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ انسان کو اللہ چن لے ان علوم کے لیے، اور ان کی زندگی کا ایک حصہ ان علوم کے حاصل کرنے میں یا ان علوم نبویہ کے پھیلانے میں ان کے اوقات لگے۔ یہ بڑا مقام ہے۔ اور یا اس کے سیکھنے میں وقت لگے، سیکھ رہا ہے، طالب علم بنا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یار میں نے سمجھا نہیں ہے، میری ضرورت ہے، اپنے اوقات کو اس کے لیے فارغ کرتا ہے، اور طالب بن کر کے طلب کے ساتھ وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر عمر والے کر سکتے ہیں۔ طلب عجیب چیز ہے، جب آتی ہے تو یہ اپنا راستہ نکالتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اور ایک تیسرا درجہ بھی ہے کہ ان کی خدمت کرنے والے، ان کو اچھا سمجھنے والے، اور ان کے پشت پناہی کرنے والے، اور ان کے دفاع کرنے والے، ان پر اموال لگانے والی، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے آگے پیچھے پھرنے والے، ان کے خادم بن جاؤ۔ کن عالما او متعلما او خادما، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا خادم بن جاؤ۔ خادم بھی بڑا کام کر جاتا ہے، سبحان اللہ، بڑی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، اور عجیب عجیب اللہ پاک ان علماء کے خدام کو بھی وہ مقام دے دیتے ہیں، اور ایسی ان کی پاکیزہ زندگی بن جاتی ہے، اور اتنی اچھی شکلیں ان سے وجود میں آتی ہیں، اور وہ گمراہی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ان کی صلاحیتیں وہ علوم نبویہ کے پھیلانے میں اور اس کے عام ہو جانے میں ان کی صلاحیتیں لگ جاتی ہیں۔ ڈرائیور نے اپنی ڈرائیوری پیش کی، ڈاکٹر نے اپنی ڈاکٹری پیش کی، ایک درزی نے اپنا درزی پنا پیش کیا، ایک سبزی والے نے اپنی سبزی پیش کی، اسی طریقے سے ایک مستری نے اپنا مستری پنا پیش کیا، کسی نے پانی پیش کیا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ تو یہ ہمارے جو مادی شعبے ہیں جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ماسٹر ہے، اور کوئی سبزی فروش ہے، اور کوئی دکاندار ہے، لیکن یہ خادم بننے کا رخ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اور اس کھلنے کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ، کسی کا ہوٹل وہ دین کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے، کسی کی سبزی دین کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے، کسی کے کپڑے دین کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں، کسی کا کیا، یعنی گویا کہ وہ جو گاڑی چل رہی ہے اس میں ان خدام کا بھی بڑا حصہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا خادم بنو، بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا چھوٹا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان میں کیڑے نکالنے والے، ان میں عیوب نکالنے والے، اور بس لگے ہوئے ہیں، اللہ بچائے۔ اس وقت کی جدید آلات، وہ ان کا سب سے بڑا مشغلہ یہ کہ علماء کے بارے میں بدظن کرنا، اور ایسی عجیب عجیب حرکتیں اور ایسی شکلیں، توبہ! یہ ہلاک ہونے والا طبقہ ہے چوتھا، جو لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کی گوشت کھانے والے، جو ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کے عیوب کو اچالتے ہیں، در حقیقت وہ زہر پی رہے ہیں اور زہر کھا رہے ہیں اور اپنے ہلاکت کے اسباب بنا رہے ہیں۔ بہرحال اس طبقے کے ساتھ محبت، ان کے لیے دعائیں، اور اس طبقے کو بڑھانا، اپنے گھروں میں اپنے اچھے بچوں کا
اس کے لیے انتخاب کرنا، اپنے خاندان میں لوگوں کو اس کے لیے چھانٹنا اور اپنے اموال میں سے اس سے فارغ کرنا اور خود اپنے اوقات میں سے اس کے لیے اس سے فارغ کرنا، ان کو سیکھنا، اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا ایک اونچا عمل ہے، اونچا عمل ہے، اور یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان بچانے کا. چونکہ یہ جو ہمارا وقت ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے اور بالکل آخری وقت ہے. ایک طرف خالص دجالی نظام ہے اور دوسری طرف ان انبیاء علیہم السلام اور ان کے ورثاء کا وہ عظیم پاکیزہ رخ ہے. اس دونوں کا تقابل بالکل آخری حد تک پہنچا ہوا ہے. لیکن یہ استاد شاگرد کا بھی بڑا عجیب تعلق ہے. خادم ہوں تو ایسے ہوں. حضرت نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرا استاد اکیلا ہے، یہ گرفتار ہوگا تو ان کی خدمت کا کیا ہوگا، اس لیے خود سے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا اور ان کو وہاں سے گرفتار کر کے مصر لائے. کچھ عرصہ مصر رہے اور مصر سے پھر بحری جہاز کے ذریعے سے مالٹا لے گئے اور مالٹا 3 سال رہے اور بڑی مشقت کہ وہ ہے. اور وہاں حضرت نے قرآن شریف کے ترجمے کا بھی کام کیا ہے، چھپا ہوا ہے، بڑا بابرکت ترجمہ ہے. گزشتہ جمعے کو میں نے کچھ اس پر بھی عرض کیا تھا. بہرحال ہمارے یہ استاد صاحب کو لگی ہوئی تھی کہ یہ مالٹا بھی جانا چاہیے، جہاں ہمارے اکابر وہاں رہے. تو ابھی گزشتہ مہینے ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب مالٹا تشریف لے گئے اور مالٹا جا کر اب ظاہر بات ہے یہ حضرات تو جہاں جاتے ہیں تو جہاں گزشتہ تاریخ تو وہاں یہ بھی کہ جی کوئی کام بھی ہو تو جب وہاں کے مسلمانوں کو پتہ چلا، مسلمان اس جزیرے میں ابھی ہیں مختلف ملکوں کے، لیبیا کے بھی مسلمان ہیں، افریقہ کے مختلف علاقوں کے مسلمان، ایسے مختلف علاقوں کے کچھ یورپی مختلف ملکوں کے مسلمان، تو وہ اس جزیرے میں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلح تو ہیں، ابھی تک کوئی باقاعدہ مسجد نہیں. بہرحال ایک جگہ انہوں نے عاریتاً حکومت نے دی تو اس میں حضرت کے بیانات ہوئے اور مسلمان جمع ہوئے اور سب کی مشترک زبان انگریزی ہی رہی، چونکہ سب کو عربی آتی نہیں تھی تو حضرت نے انگریزی میں وہاں بیانات بھی فرمائے. پھر وہاں کا جائزہ لیا تو وہاں کے صدر کا ایک خادم ہے جو ابھی قریب دنوں میں مسلمان ہوا ہے، تو اس نے وہاں کے صدر سے جو ایک خاتون ہیں ان سے حضرت کی ملاقات کرائی. تو حضرت نے جم کے دعوت دی کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم کہ مالٹا میں مسجد بنانا یہ طے ہو گیا. کہ الحمدللہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. کتنے روئے ہوں گے حضرت شیخ الہند اور اس وقت کی ان کی کیا سوچیں ہوں گی. اس وقت وہاں مسجد. پھر حضرت نے یہ سوچا کہ جو مسلح ہیں لیکن ان میں باقاعدہ کوئی مکتب نہیں، قرآن شریف پڑھانے کا کوئی نظام نہیں. تو اب حضرت اس سلسلے میں فکر مند ہے کہ وہاں کے لیے قراء، وہاں کے لیے علماء وہ بھیجے جائیں اور وہاں مکاتب کا قیام ہو اور وہاں کے مسلمانوں کو قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے اور دین سے واقف کرایا جائے. اور اس سلسلے میں
کچھ تدبیریں بھی شروع ہو گئی. اللہ پاک ان تدبیروں میں برکت دے دے. میں خوشی کے طور پر کہ وہ جو جیل میں بھی ان کا رہنا ہوا تو آج انہی کے خلفاء اور انہی کے راستوں پہ چلنے والے وہ تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ وہ اس سلسلے میں جس دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے وہاں ان حضرات کو قید کیا، آج اللہ کے فضل سے وہاں دین کی بات پہنچ رہی ہے. یہ مٹ نہیں سکتا. وہاں بھی مکتب بھی قائم ہوں گے، مسجد بھی قائم ہوگی اور اللہ کی توحید کی یہ بات بھی ہوگی اور دین کی یہ بات بھی ہوگی. کہو الحمدللہ. تو اب اس میں کون کام آئے گا؟ یا تو وہ جو علماء ہیں، یا وہ کام آئیں گے جو طلبہ ہیں دین سیکھ رہے ہیں، یا جو تیسرا طبقہ کام آ سکتا ہے اتنے عظیم کاموں میں. وہ کون ہو سکتے ہیں جی؟ اب سب کے لیے دروازہ کھلا ہے یا نہیں؟ ہر ایک عالم بن سکتا ہے. بن سکتا ہے کہ نہیں جی؟ کچھ تو آپ بھی بولو نا یار جی. بن سکتا ہے. اور ہر ایک دوسرا درجہ طالب علم بننے کا ہر ایک طالب علم بن سکتا ہے. اللہ اکبر. طالب علم بڑا پیارا درجہ ہے، بڑا عمدہ درجہ ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے اور ان کا بڑا مقام ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے طلبہ آئیں گے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. اور جب اس صحابی کے پاس کوئی طالب علم آتا تو وہ ان کا استقبال کرتے ہوئے کہتا مرحبا بوصیت رسول اللہ، مرحبا بوصیت رسول اللہ. پیغمبر علیہ السلام کی وصیت کو مرحبا، وصیت پورا کرنے کا موقع آیا، ایک طالب علم آ گیا اور ان کا میں استقبال کر رہا ہوں اور ان کو میں دین پیش کر رہا ہوں. تو یہ طالب علم بھی بڑا مقام. اور بھائی کم سے کم آخری درجہ وہ کیا جی؟ ہر ایک کے لیے یہ کھلا ہوا ہے. اللہ پاک چھوٹا بننے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان تینوں کے اعتبار سے کسی درجے میں اللہ ہمیں قبول فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اور جب تک زندگی اس کی اشاعت اور اس کی بقا اور اس کی حفاظت اور اس پر اموال لگانا اور اسی کے لیے اپنے اولاد کو بھی قبول کرا لو. اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے پوتوں میں یہ چل جائے اور ہمارے نواسوں میں یہ چل جائے اور رشتوں کی بنیادیں یہ ہو جائیں اور ہمارے بچیوں میں یہ رخ چلیں اور بچوں میں یہ رخ چلیں. مجھے بھی قبول فرما، میرے بچوں کو بھی قبول فرما اور اپنے فضل سے ہمیں اس عالی منصب کے لیے ہمارے مال جان اوقات دل دماغ خلوت جلوت اس کو قبول فرما. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس کی تدبیریں بھی کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم ایک ایسے شہر میں ہیں کہ یہ علماء کا شہر ہے اور اس وقت اس شہر کو اللہ کے فضل سے پورے عالم کے شہروں پر اس لحاظ سے ایک نمایاں اس شہر کی حیثیت ہے. یہاں کے مدارس، یہاں کے علماء اور یہاں کے اکابر اور ان کے اونچے کام مختلف طبقات میں وہ بڑے حیرت کن ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس کے بڑے عمدہ نتائج ہیں اور بڑے اچھے اثرات ہیں. تو اس کی قدر کرتے ہوئے اور اپنے اوقات اور اپنے آگے پیچھے جو ہماری جو صلاحیتیں لگ رہی ہیں، اپنے خلوت جلوت اور اپنی ترجیحات اس پر ہم نظر ثانی کریں اور اس رخ سے کچھ اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنائیں. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سیئات اعمالنا. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ فکری گناہوں کو معاف فرما. اپنے فضل سے ہمیں ظاہر اور باطن اور افکار ہر لحاظ سے اپنا صحیح بندہ بنا. اور جن انبیاء علیہم السلام کو آپ نے نمونہ بنا کر کے انسانوں کی طرف بھیجا، اور خاص طور سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حضرت کے اسوے کے مطابق اے اللہ ہماری زندگی کی ساری ترجیحات اس رخ کو سامنے رکھ کر ہو. اے اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمارے نسلوں کو قبول فرما، ہمارے پوتوں پوتیوں کو قبول فرما، ہمارے تلامذہ کو قبول فرما، ہمارے دوست احباب کو قبول فرما، اور ہمیں بھی قبول فرما. یا اللہ محروم نہ فرما. اور اپنے فضل سے اس دین عالی کی اشاعت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے بقا کے لیے اے اللہ مقدار اور معیار کے اعتبار سے ہر طرح اے اللہ جیسے آپ نے ہمارے ان عظیم اکابر کا چناؤ فرمایا اور ان کی صلاحیتوں کو قبول فرمایا، اور ان کے اتنے دور رس اثرات جہاں ان کے قدم پڑے وہاں دین کی شکلیں قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان اکابر کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما، اور ہماری زندگی کو بھی بابرکت بنا. اے اللہ ہمارے سوچوں کو بھی بابرکت بنا، ہمارے کردار کو بھی بابرکت بنا. اے اللہ بڑی بے برکتی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. صرف کھانا پینا اور رہائش، یا اللہ اسی میں ساری زندگی برباد کر لی اور ان عالی مقاصدی کو بھول گئے. اے اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما. اور یا اللہ یہ عالی مقصد نصیب فرما، اس کے لیے سینوں کو کشادہ فرما. اور اے اللہ صلاحیتیں جو آپ ہی کی دی ہوئی امانت ہے اے اللہ قبول فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر طرح گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ جتنے شیاطین جنی اور انس یا اللہ ان علماء کے دشمن اے اللہ ان کے افکار سے اور اے اللہ ان کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما. اے اللہ مالٹا میں جو اس وقت حضرت شیخ الاسلام صاحب کے قدم پڑ گئے اور پہلے اکابر جو تشریف لے گئے اے اللہ وہاں مساجد کا قیام اور مکاتب کا قیام اس سلسلے میں جو فکر ہو رہی اے اللہ اس میں برکت نصیب فرما. اور اے اللہ خیر وجود میں لیا، اور اے اللہ اس مالٹا کے جزیرے کو اے اللہ پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا. اور اے اللہ اپنے فضل سے حق کو غالب فرما اور باطل کو مغلوب فرما. اے اللہ انڈیا کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ فلسطین کے غیور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور اے اللہ عالم عربی اے اللہ بت پرستی سے پاک فرما. اور اے اللہ جتنے بھی گندے حکمران جو اے اللہ غلط افکار کا ذریعہ بن رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، مقدر میں ہدایت نہ ہو چن چن کر ہلاک فرما. اور اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ پیغمبر علیہ السلام کی اس چاونی کو دین کی چاونی بنا، ایمان کی چاونی بنا، یہود اور یہودیت سے اے اللہ اس کو پاک فرما، حق کو غالب فرما. ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما، ہمارے اسفار کو قبول فرما، خلوت جلوت کو اس کے لیے قبول فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما. جن اکابر کا تذکرہ ہوا آپ کے پاس آ گئے ہیں
اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما، فیض کو عام تام فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، بیماروں کو صحت نصیب فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جتنے حاجت مند ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی اے اللہ مغفرت نصیب فرما، درجات کو بلند فرما، مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں قبول فرما، آئندہ آنے والے حج میں غیب سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری مقدر فرما، غیب سے مدد فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، عافیت سہولت کا معاملہ فرما۔ اس حج کو اے اللہ پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا، امت کے وحدت کا ذریعہ بنا، امت کے عزت رفتہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ فتنے بلایا اور مصیبتوں کے ختم ہو جانے کا ذریعہ بنا۔ اور جس جگہ سے اے اللہ آپ کے یہ مہمان جا رہے ہیں ان سارے ملکوں کے لیے اے اللہ ان جانے والے وفود کا اے اللہ خیروں کا ذریعہ بنا، اور ان جگہوں کے لیے ایمان تقوی اور دین کے حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں میں ان کا حصہ، اور اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما، برکتیں نصیب فرما۔ ان ایام میں جو آپ نے برکتیں رکھی ہیں ان سے بھی مالا مال فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا